डीडी कशिर एहसास कश्मीर का। अब पेश है गुड मॉर्निंग J&K। इस दौर तरक्की के अंदाज निराले हैं, इस दौर तरक्की के अंदाज निराले हैं, जहनों में अंधेरे हैं, सड़कों पे उजाले हैं। आप सभी दोस्तों का इस्तकबाल और खैर मकदम प्रोग्राम गुड मॉर्निंग J&K के एक और ताज़ा शुमारे में हमारी तरफ से प्यार, खुलूस, ताज़ीम और तकरीम भरा सलाम कबूल करें। आज भी उम्मीद हमारे सभी देखने वालों के लिए, हमारे मुहिब नाजरीन के लिए कि आप लोग जहां कहीं भी रहें खुश व खुरम रहें, बसेहत व सलामत रहें, बखैर व आफियत रहें और ज़िंदगी के मामलात में रमा दमा रहें। नाज़िम मोहतरम, जैसा कि आप फ्रेम में देख पा रहे हैं, आज बहुत मुद्दत बाद मैं और नाज़िमा को शर्फ मेज़बानी हासिल रहेगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़िमा। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं अमार साहब? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? खैरियत से? अल्लाह का लाख लाख करम। मुद्दतें गुजरी पर अब भी वो ज़माना याद है। असल में इंसान की फितरत ही है कि जो नॉस्टैल्जिया में चला जाता है तो अपने माजी को याद करता है। तो हमेशा जब आप किसी से भी पूछें, किसी बुजुर्ग से, तो वो कहता है कि जो वो ज़माना था ना, बहुत खुशगवार ज़माना था और अच्छी यादें होती हैं। और उस ज़माने का अच्छा होना लाजमी है, तब जाके उस ज़माने को याद करना भी बहुत अच्छा लगता है जी। और आज अल्हम्दुलिल्लाह बहुत वक्त के बाद नाज़रीन मोहतरम साथ में हम प्रोग्राम कर रहे हैं। ये खुशकिस्मती है कि बहुत कुछ सीखा है इनसे और इंशाल्लाह ताला आगे भी बहुत कुछ सीखेंगे। और आज हम सीख रहे हैं आपसे। अरे कैसी बात कर रहे हैं। खैर दबान इंसान पर्जनाउन छो वारिया मुश्किल, बहुत ज़्यादा। मे बासान वपर पर्जनाउन खोत छु पनुन पान ते आज पर्जनाउन वारिया मुश्किल। ये वोनुम अथ असनास मज के ये अल्लामा इकबाल छ वनान खुद शनासी खुदा शनासी, अथ छ कह वजूहात आसान। अगर इस यथ कंटेम्पररी दौरस मज आज वुछो, यथ मज एम्प्लॉयमेंट सिनेरियो अगर इस अजुक वुछो, इस वुछान कि कह मखसूस फील्ड्स मज युकुन सारी लुख रागिब गसान तो तथ मज सैचुरेशन में पैदा गमत। यानी जॉब सीकर्स मगर जॉब्स तीत अवेलेबल कहें। तमिच बुनियादी वजह यह कि इंसान पन पान पर्जनावन बगैर यह तय करान कि मे क्या बनून। अत मज
انسان سیوت خطا کی یم تم سن مینٹورز یم تم سن گائیڈز یم تم سن اساتذہ تمن پہ تہ ذمہ داری عائد کہ گۄڈٕ وٕچھو أسۍ یہِ انسان یہ کت فطرتس پہ تخلیق کارن پٲدٕ کوٚرمُت خالقِ کائناتن مز کم خصائل کم اوصاف چھِ أمِس منٛز تھٲیمٕتۍ پتہٕ کرہو أسۍ امہِ کتھِ ہُنٛد تعیُن کہ یہِ کتھ وتہِ کُن ہیٚکہِ لٔگِتھ یہِ کتھ پیشس کُن یہِ کتھ شعبس کُن ہیٚکہِ گٔژھِتھ یتھ منٛز کامیٲبی ہٕنٛدۍ امکانات أمِس خٲطرٕ زیادٕ چھِ بالکل بالکل آپ نے درست فرمایا اور میں آپ کی بات سے اتفاق رکھتی ہوں کہ اسہ یہ تہِ گوٚمُت یِتھ کٔنۍ أسۍ 10th پتہٕ چھُ نا سُہ سبجیکٹ آسان رٹُن وۄنۍ حظ روٚٹ فلٲنۍ رشتہٕ دارن ساینس یا بیٚیہِ کانٛہہ سبجیکٹ أسۍ چھِ تِتھے کٔنۍ دپان پننہِ تِم یِم أسۍ أنٛدٕرۍ کِنۍ اللہ تعالیٰ ہن تھٲمٕتۍ چھِ صلٲحیت تِم چھِنہٕ أسۍ وٕچھان کینٛہہ تِتھے کٔنۍ چھِ أسۍ وٕنکٮ۪ن مارکیٹس منٛز وٕچھان کہ یہِ کٲم چھِ اصل چلان یتھ کامہِ کُن چھِ سٲری دوان أسۍ تہِ چھِ دوان تُکنُے أسۍ چھِنہٕ یہِ چیٖز تھاوان کینٛہہ ذہنس منٛز کہ أسۍ وٕتراوو برونٛہہ کُن اتھ منٛز یا پھر مارکیٹ کیاہ چھُ ڈِمانڈ کران یا پھر اگر ڈِمانڈ چھِ سپلاے کۭژاہ چھِ تمہِ پتہٕ معاملات کۭتیاہ چھِ تمِچ رِکوائرمنٹ کۭژاہ چھِ یہ چیزیں ہم نہیں دیکھتے ہم بس اس کمپٹیشن کے دیکھا دیکھی کے عالم میں بس وہ کر رہا ہے تو ہم نے بھی کرنا ہے اور اس معاملے میں کیا ہو جاتا ہے کہ پھر ہم گھر کے رہ جاتے ہیں نہ ڈانٹ کے. اس میں ایک اور ضروری بات یہ ہے کہ ہمارے سامنے مثالیں ہیں مطلب میرے کئی دوست ہیں جو جن کو بہت اچھی جابس ملی باہر وہاں کی وہ عیش و عشرت زیب و آرائش والی زندگی پہلے تو ان کو بہت وہاں اچھا لگا لیکن کچھ دیر بعد ان کو پھر یہ لگا کہ ہمارا دل یہاں نہیں لگ رہا ہے شاید اس سیکٹر میں آئی ڈونٹ بلانگ ٹو دس سیکٹر. تو اس میں جو ہمارے ایجوکیٹرز ہیں آج کے ماہر تعلیم ہیں ان کا یہ مشورہ ہے کہ بچوں کا سائیکومیٹرک انالیسس بہت ہی ابتدا سے کیا جائے. اسکولز میں جو ہمارے اساتذہ ہیں ٹیچرز ہیں پیرنٹس ہیں کیونکہ پیرنٹس بھی بعض اوقات اپنی رائے جو ہے بچوں پہ مسلط کر دیتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ تمہیں یہ بننا ہے لیکن وہ بیچارہ تو بوزتو یہ ہش مثالہ کٲنٛسہِ آسہِ اللہ تعالیٰ آسہِ کانٛہہ مُصوِر بنومُت تٔمِس وَنو ژٕ کر انجینئرنگ اس کا دم تو گھٹے گا ہی. اور اس میں دو قسم کے انسان اللہ تعالیٰ نے اگر ہم براڈر سینس میں جو علماء سے سنا ہے ایک تو ایسے انسان ہوتے ہیں کہ جو بنے بنائے راستوں پہ چلنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اور کچھ انسان ایسے ہیں جن میں اتنا عزم ہے جس میں اتنی قوت ہے کہ وہ نئے راستے بنا سکتے ہیں. تو اب اگر وہ راستے بنانے والے بھی سہولت کے مارے ہوں اور انہی راستوں پہ چلنا شروع کر دیں تو معاملات پھر ڈسٹرب ہو جاتے ہیں. ہمارے ناظرین جو ہے نا وہ سوچ رہے ہوں گے کہ آج یہ امپلائمنٹ یہ چیزیں کیوں زیر بحث آ رہی ہیں تو اس کا انکشاف ہم جو پروگرام آگے بڑھتا جائے گا ہم کرتے رہیں گے. خیر ناظمہ سے بہت دیر بعد آج ملاقات ہوئی تو باتیں کرنے میں ذرا مزہ آ گیا اور اس ضمن میں ہم یہ بھول گئے کہ ہمارے ناظرین جو ہے پہلی سوگات کا انتظار کر رہے ہوں گے. آج شو رحمت اللہ خان صٲبنہِ آواز منٛز اَسہِ اکھ سٮ۪ٹھٕے موٚدُر تہٕ میوٗٹھ بٲتھ تھوٚمُت کیوِن کٔرِتھ وٕچھو بوزو تہٕ لطف تُلو امہِ بٲتُک تَمہِ پتہٕ کرو پننِس معزز مہمانس سۭتۍ ملاقات. تُہۍ ٲسِو وٕچھان پروگرام گُڈ مارننگ جے اینڈ کے. پورنم تکبیر سنگ دلن پورنم زبا تنک دلن پورنم تکبیر سنگ دلن پورنم زبا تنک دلن مچھر بند
haisti vantam nebrim china maharam shilas haisti vantam sulirat moglan ratumman kalmusita zalat shan sulirat moglan ratumman kalmusita zalat shan Hut pai damas haisti vantam valkas nebrim china maharam shilas haisti vantam Zindanish mung aman zutas zindai mari malasan motan zindanish mung aman zutas zindai mari malasan
बैक फिर खुशावत इस्तकबाल नाजरीन मोहतरम रहमतुल्लाह खान साहब ने आवाज़ मज वातनो वैसे खूबसूरत डल तह ताम वमेद कर यह खूबसूरत डल आस तह टार जरूर खसम और अमे आवाज़ हज क्या कत करो माशाअल्लाह अल्लाह ताला ने इनको इतनी प्यारी आवाज़ दी है कि इंसान वंद यहां तम विज कत कर इंसान वन अच कर हो बांध बस इनकी आवाज़ सुनते जाएं लेकिन क्या करें प्रोग्राम को आगे भी बढ़ाना है और नाजरीन मोहतरम आपकी मुलाकात आज के मेहमान से भी करानी है लेकिन थोड़ा सा तजस्सुस बरकरार रखते हुए वक्फे पे जाना चाहेंगे वक्फे के उस पार मुलाकात करेंगे आज के मेहमान से। आप हमारे साथ बने हुए हैं, बने रहिएगा गुड मॉर्निंग J&K में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे आदिल ने ये नया घर बनाने के लिए कौन सा वक्त चुना है? इतनी सर्दी में तो सीमेंट सेट ही नहीं होगा। मैं तो अपने बाबा के नक्श कदम पे चल रहा हूँ, गलत कैसे हो सकता हूँ? हमने अपना ये पुराना घर भी सर्दियों में ही बनवाया था, दिल से और खाइबर ओपीसी सीमेंट से। बस एक ही सीमेंट है जो सर्दियों में भी मजबूत पकड़ देती है। ओपीसी ग्रेड 53 वाला खाइबर सीमेंट, घर हो या डैम, बिल्डिंग या दुकान, सर्दियों में भी अपने सपने बनाओ दिल से। खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ। डिजिटल बैंकिंग का है जमाना, टाइम है बचाना। डिजिटल बैंकिंग है आसान, करो चाहे कोई भुगतान, किसी वक्त भी कहीं भी, सेफ है, फास्ट है, हर पेमेंट उंगलियों पर सेट है। लेन देन के हैं ऑप्शंस कई, IMPS, NEFT, UPI भी। 24 घंटे करते ये काम, पेमेंट आसान और रहे आराम। RBI कहता है जानकार बनिए, चौकन्ने रहिए। कश्मीर, एक नाम, एक एहसास, जिसकी पहचान दिखती है पश्मीना के धागों की बारीकी में, मेहमान नवाजी के जायके में, मौसीकी की कशिश में और हर घर की हर दीवार में, जो बने हैं खैबर सीमेंट से और कश्मीर के हर जर्रे की तरह दिल से। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। Got it. सोचिए, अगर असल जिंदगी में ऐसे हालात हो तो कितनी मुश्किलें होती हैं, लेकिन शुक्र है बैंकिंग के लिए नहीं। अगर आप 70 साल से ज्यादा के हो या माजूर हो तो बैंक आपको कुछ जरूरी बैंकिंग सहूलतें घर बैठे दे सकता है। RBI कहता है जानकार बनिए, चौकन्ने रहिए। गटि मंज जन यी जुन गाश, अस रूजिन पगहच आश, अस रिश्तन बरहव गोड, अस पखन कड़हव वाश। सेमटेक्स सीमेंट्स, रिश्तन हिज मजबूत इमारत। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम गुड मॉर्निंग J&K देख रहे हैं आप और अब वक्त हुआ चाहता है कि आपकी मुलाकात हम आज के मेहमान से कराएं। जैसा कि आप इन वक्फों में भी देख रहे थे कि बैंकिंग से मुतालिक फाइनेंशियल लिटरेसी, डिजिटल लिटरेसी, ये हम आप तक पहुंचाते ही रहते हैं। अब बैंकिंग सेक्टर का जो दायरे कार है वो भी वसी हो गया है। अब यहाँ पे जो मुख्तलिफ चैलेंजेस हमारे सामने आ रहे हैं, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत ही बड़ा मेजर चैलेंज है, जिसमें हमें ये कहा जा रहा है कि अब हमें जॉब सीकर्स नहीं बनना है, जॉब प्रोवाइडर्स बनना है। कहने में तो ये आसान है, लेकिन इस चीज़ को कैसे अमलाया जाए, तो इसमें हुकूमती सतह पे काफ़ी ज़्यादा पॉलिसीज़ बनाई गई, बहुत सारी स्ट्रैटेजीज़ बनाई गई, मनसूबाबंदी की गई कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पे फोकस किया जाए ताकि लोग खुद कफील बन सकें, ताकि लोग खुद रोज़गार के मौके पैदा कर सकें और 10 और लोगों को एंगेज कर सकें। तो इसमें कुछ पॉलिसीज़ जो हैं वो बैंकिंग सेक्टर के ज़रिए एग्जीक्यूट की जा रही हैं। उन पॉलिसीज़ के बारे में आगही आप तक आज के प्रोग्राम में पहुंचाएंगे। वो स्कीम्स, वो पॉलिसीज़ क्या हैं और उनसे कैसे एक आम नौजवान को फ़ायदा मिलता है। आज कुछ इन्हीं मौज़ूआत पे बात करने के लिए एक बहुत ही मोतबर, मोहतरम और मुकर्रम शख्सियत हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ फरमा, जनाब निशिकांत शर्मा जी, डिप्टी जनरल मैनेजर J&K बैंक। निशिकांत जी, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल और खैर मकदम प्रोग्राम गुड मॉर्निंग J&K में। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुझे यहाँ बुलाने के लिए। खैर, जब भी हम
بینکرز کی بات کریں، جو بھی اس شعبے سے منسلک لوگ ہیں، ان کے پاس وقت ہمیشہ کم رہتا ہے کیونکہ یہ جاب بہت ڈیمانڈنگ ہے، کافی کام بھی رہتا ہے. آپ نے اس بزی اسکیڈول میں سے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا، آپ کا بہت بہت شکریہ. خیر، اس وقت آپ ڈپٹی جنرل مینیجر کے منصب پہ فائز ہیں، لیکن ہر انسان کا اپنا ایک سفر رہتا ہے، ایک جرنی رہتی ہے جس میں کافی اتار چڑھاؤ بھی آتے ہیں، جس میں کافی چیلنجز، چنوتیاں بھی آتی ہیں، اور کچھ خوشگوار یادیں بھی ہوتی ہیں بچپن کی. تو یہ سارا ایک انسان کے حافظے میں پیوست ہوتا ہے جس کو وہ کبھی نہیں بھولتا. تو ہم جب بھی کسی شخصیت کو یہاں پہ مدعو کرتے ہیں تو ہماری دلچسپی یہ جاننے میں ہوتی ہے کہ انہوں نے اپنے سفر کا آغاز کیسے کیا، کہاں سے کیا اور کس ماحول میں کیا. سفر کا آغاز، میں راجوری کا رہنے والا ہوں. اچھا. جو جموں کشمیر کی ہی ایک ٹاؤن ہے. بالکل. اور پرائمری ایجوکیشن بھی میں نے وہیں سے ہی کی، ایک گورنمنٹ اسکول سے. جی. لیکن 5th کے بعد میں سینی اسکول نگروٹا چلا گیا. تو وہ تو ہماری اس وقت اسٹیٹ کی ایک پرائم انسٹیٹیوشن تھی. تو میں لکی ہوں کہ میری وہاں سلیکشن ہوئی، اور پھر میں نے 6 سے لے کے 12 تک وہیں پر میں نے اپنی ایجوکیشن کی. تو ظاہر سی بات ہے، جب سینی اسکول میں گئے تو دماغ میں ایک ہی چیز تھی کہ مجھے اب آرمی میں یا آرمڈ فورسز میں جانا ہے. تو وہ ایک ایم تھا، ایک مشن تھا، ایک ٹارگٹ تھا. بٹ ڈیسٹنی میں کچھ اور ہی لکھا ہوتا ہے کبھی کبھی. تو ہم نے ٹرائی بھی کی. تو میں یہاں کچھ شیئر کرنا چاہوں گا کہ ہماری جب آرمی کے لیے پہلے ریٹن ایگزام ہوتا ہے، اس کے بعد پھر انٹرویو کے لیے اور فزیکل کے لیے سب کے لیے SSB بولا جاتا ہے، سروس سلیکشن بورڈ کے پاس جانا پڑتا ہے. تو میرا الہ آباد میں نمبر آیا. تو وہاں سب سے جب ہمارے ٹیسٹ وغیرہ سب ہو گئے تو لاسٹ میں جب ریزلٹ ہوتا ہے تو وہاں سب سے پہلے جو انسٹرکٹر تھا اس نے بولا کہ یہاں پر امیتابھ بچن بھی آئے تھے. اور وہ ریجیکٹ ہو گئے تھے کیونکہ ان کی ڈیسٹنی میں کچھ اور لکھا تھا. تو یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اسی طرح وہ پازیٹیو انہوں نے ہمیں بنایا، موٹیویٹ کیا کہ چلیے اگر آپ یہاں نہیں ہیں تو آپ شاید کسی اور چیز کے لیے بنے ہیں. جی. تو اس کے بعد پھر گریجویشن میں نے MM کالج جموں سے کیا. دین پوسٹ گریجویشن کیمسٹری میں یونیورسٹی آف جموں سے کی. تو ایجوکیشن کمپلیٹ کرنے کے بعد 90 میں پھر بینک میں آ گئے. تو فارچونیٹلی میں نے ٹیچر کے لیے بھی اپلائی کیا تھا اور بینک کے لیے بھی. تو پھر سب نے بولا کہ بینک بیٹر آپشن ہے کمپیئر ٹو ٹیچر. تو آپ نے کیمسٹری میں کی ہے MSc، تو الٹیمیٹلی آپ لیکچرر کبھی بنیں گے تو وہاں تب آئیے. تو ٹیچر سے بیٹر ہے بینک میں. تو لگتا تھا شاید سروس کا، جب جوائن کیا تبھی پتہ چلا یہ سروس کا سب سے ایک اچھا طریقہ ہے جب آپ لوگوں سے روبرو ہو کے ان کے ساتھ مل کے بات کر کے آپ ان کی سب سے بڑی جو ضرورت کسی کی آج کل فائنینشیل نیڈس ہیں وہ پورا کرنے کے لیے بینک ہی سب سے پہلے اور سب سے زیادہ کارگر ذریعہ. تو اس کے بعد پھر 96 میں پروبیشنری آفیسر کا ہی بینک میں نکلا. تو پھر وہ کوالیفائی کیا ماشاءاللہ. تو 96 میں پھر کوالیفیکیشن کے بعد آگے بڑھتے گئے اور آج اس پوسٹ پہ پہنچ گئے ماشاءاللہ. اور ہمارے ساتھ آج یہاں پہ شو کی زینت بڑھا رہے ہیں. یہ ہمیں بتائیے گا، اس سے پہلے کہ ہم فائنانس کی طرف آئے، بینکنگ کی طرف آئے، آپ سے یہ جاننا چاہیں کہ کشمیر میں آپ 2-2.5 سال سے ہیں. تو اس سے پہلے بھی آپ شیئر کر رہے تھے کہ کشمیر میں سیلاب کے وقت بھی آپ تھے، تو بہت ساتھ نبھایا آپ نے. یہ ہمیں بتائیے گا، اگر تھوڑا بہت یاد کریں گے کشمیر کو لے کے کیا کچھ سب سے پہلے ذہن میں آتا ہے، کیا یاد آتا ہے؟ دیکھیے، جو بچپن سے ہم نے سنا تھا کہ اگر جنت کہیں پر ہے تو یہی ہے، تو اس میں کوئی شک، کوئی دو رائے نہیں. ایکسپیرینس بھی کر لیا. ٹھیک ہے. تو وہ ایکسپیرینس بھی کیا. اور ویسے بھی میرا تھوڑا شوق بھی ہے گھومنے پھرنے کا. تو یہ تو بینک کی طرف سے بھی اپرچونیٹی مل گئی. تو جو یہاں پر جن ایریاز کے نام سنے تھے نہیں بھی سنے تھے، تو فیوریٹ ڈیسٹینیشنز اینڈ ان نون ڈیسٹینیشنز، کیا بات ہے، وہ ساری ایکسپلور کی ہے. جی. ان میں بھی کچھ رہتی ہیں وہ آگے ضرور. چلیے وہ اب ساتھ میں، اب تو خیر یہ تعلق بن جاتا ہے نا. پھر آپ یہاں ہمارے اسٹوڈیوز میں آئے، یہ صرف اسی 1 گھنٹے تک محدود نہیں رہتا، پھر ایک ریلیشن شپ بن جاتی ہے. آپ نے شوق کی بات کی. میں نے جیسا آغاز میں ہی کہا کہ بینکنگ میں جو دائرے کار ہے بہت مشکل ہوتا ہے اور ایک انسان کو زیادہ اپنی سوشل لائف یا اپنے شوق پورے کرنے کا وقت نہیں ملتا. تو کیا کرتے ہیں آپ جب تھک جاتا ہے ذہن، جب سٹریس بہت زندگی میں بھر جاتا ہے، تو ریکریشن کے لیے، تفریح کے لیے کیا کرتے ہیں؟ دیکھیے، مجھے ایک تو پڑھنے کا شوق تھا شروع سے بہت. کیا بات. بٹ بینک میں آنے کے بعد
ٹائم بالکل آپ نے بالکل صحیح فرمایا. وہ تھوڑا سا ٹائم کا جو ہے جی کیونکہ مینٹل اسٹریس اور ٹینشن کے کارن پڑھنے کا مزہ تب آتا ہے جب آدمی بالکل ریلیکس ہو, جب آدمی اپنی ہی دنیا کی ذہنی فراغت ہو. جی ذہنی فراغت ہو. تو اس کو دیکھتے ہوئے پھر تھوڑے سے سوئچ اوور کیے اپنے شوق کو بھی. تو میوزک کا جو وہ بھی میں اولڈ سانگس کی اگر بات کروں گا تو وہ مجھے بہت پسند ہے. 60s اینڈ 70 ایرا کے. کیا بات. لتا منگیشکر جی, رفیع جی اور کشور جی کا وہ. تو جب بھی مجھے ٹائم ملتا ہے تو واٹس ایپ پہ وہی آن ہو جاتے ہیں اور اسی کے ساتھ اپنے جی جو کر کے کام بھی ہوتے ہیں کرنے کے لیے تو وہ ان کے ساتھ ساتھ میں ساتھ نبھاتا جاتا ہوں. جی پڑھنے کا آپ کا شوق تھا, کیا پڑھتے تھے؟ پوئٹری پڑھتے تھے, پروز پڑھتے تھے؟ میں پروز پڑھتا تھا, زیادہ بکس پڑھتا تھا. جی ٹھیک ہے نا. تو نیچرلی یہ زیادہ مزہ آتا تھا. اور اسکولس کے ٹائم, کالج کے ٹائم ناولس پڑھنے کا ایک شوق تھا بڑا. تو کبھی کبھی ایسا شوق تھا کہ پوری رات ہم پڑھتے تھے کہ جب تک رات کو شروع کیا صبح تک جب تک ختم نہیں ہوگا تب تک چین نہیں پڑتا, سونا نہیں ہے تب تک. آپ کو نہیں لگتا یہ جو پڑھنے کی عادت ہے, کتب بینی کہیں, مطالعہ کہیں, اب دن بدن کم ہوتی ہے؟ بہت کم ہو گیا. بالکل ٹھیک آپ نے صحیح کہا. اور میں بھی اس کو بہت زیادہ فیل کرتا ہوں اور مس بھی کرتا ہوں. یہ نہیں کہ فیل کرتا ہوں, مس بہت کرتا ہوں. کیونکہ اور کچھ ایوینیوز بھی آ گئے ہیں, رسپانسبلٹیز بھی ڈفرینٹ ہو گئی ہیں. جی تو تب تم اپنا دروازہ بند کر کے جب تک یہ ختم نہیں ہوگا تب تک باہر نہیں آؤں گا. تو وہ ایسا تھا, ایسا ٹائم ملتا نہیں ہے. تو دیکھیے اب اب سروس کے بعد شاید پھر سے اپنے اس شوق کو میں دوبارہ سے. جی ایک تو یہ جو ریٹائرمنٹ گولز سیٹ کرنے ہوتے ہیں نا, کیا پوسٹ ریٹائرمنٹ کیا کریں, تو انسان پھر یہی کہتا ہے کہ جو ادھورے شوق جوانی کے رہ گئے تھے وہی کرنے بھی چاہیے, پورے کریں گے. پر آج تو کتابیں اب زیادہ لوگ پڑھتے نہیں, لیکن ایک وہ شعر کی گاہے گاہے اسے پڑھا کیجئے, دل سے بہتر کوئی کتاب نہیں. لیکن دل میں بھی جو کچھ ایسے راز ہیں, کچھ ایسے اسرار ہیں جو پنہا ہیں, جن کو اگر انسان پڑھے, جیسا کہ آپ نے کہا کہ یہ جذبہ خدمت خلق, لوگوں کی خدمت کرنا, جو آپ اپنے پیشے کے ذریعے کر رہے ہیں, جو آپ ایک بہت ہی معتبر ادارے کے ذریعے کر رہے ہیں. اس وقت جو ایک بہت بڑی پرابلم امڑ کے سامنے آئی وہ ان ایمپلائمنٹ کی ہے بہت سالوں سے. اب اس کو ٹیکل کرنے کے لیے بینکنگ سیکٹر بھی ایک کلیدی رول نبھا رہا ہے. تو ہمیں بتائیے اس کو کرب کرنے کے لیے, اس چیلنج کا سامنا کرنے کے لیے کیا کچھ پالیسیز گورنمنٹ کی طرف سے ہیں جو بینک ایگزیکیوٹ کر رہا ہے تاکہ ہمارے لوگوں کو سہولت اور راحت محسوس ہو؟ بہت اچھی بات آپ نے کہی ہے. دیکھیے آج کی ڈیٹ میں اگر ہم بات کریں, کسی بھی کنٹری میں دو ہی میجر ایشوز ہوتے ہیں. ایک تو ان ایمپلائمنٹ ہے, دوسرا انفلیشن ہے. بالکل ٹھیک ہے نا, مہنگائی. تو دونوں کو ہی کنٹرول کرنا گورنمنٹ کا سب سے پرائم موٹیو ہوتا ہے. بالکل صحیح بات. تو اگر آج میں اپنی کنٹری کی طرف دیکھوں تو ہمارا ان ایمپلائمنٹ ریٹ 7.3 ہے قریب. اگر میں اس کو کمپیئر کرتا ہوں جو ڈیولپڈ نیشنز ہیں, یو ایس, یو کے, ان کے اراؤنڈ 3 ہیں. 3.3 ہوگا امریکہ, 3.6 انگلینڈ اینڈ ادر کنٹریز. بٹ اب دماغ میں تو یہ بھی بات آتی ہے 7.3 کوئی زیادہ بھی نہیں ہے. اگر میں 100 لوگوں کو لوں تو 7 ہی ان ایمپلائڈ ہیں. بٹ ایسا ہوتا نہیں, پاپولیشن کے حساب سے دیکھا جائے گا. اور اس میں 15 ایئرس سے بلو اور 60 ابو وہ ایکسکلوڈیڈ ہوتے ہیں. جی تو کیونکہ میں پھر ایک سیمپل سائز میں لے رہا ہوں تو اس لیے پھر یہ نمبر ریالٹی میں بہت بڑا ہو جاتا ہے. جی تو گورنمنٹ کی جیسے آپ نے بتایا کہ کیا کر رہے ہیں, تو گورنمنٹ کا بھی میجر کنسرن یہی ہوتا ہے کہ ان کی پالیسی یہ امپلائمنٹ جنریشن. تو امپلائمنٹ جنریشن ایک تو گورنمنٹ خود کرتی ہے, تو وہ آپ جانتے ہیں آج کل وہ دھیرے دھیرے تھوڑی کم ہو گئی. تو سیکنڈلی پرائیویٹ سیکٹر. پرائیویٹ سیکٹر جتنا بوسٹ کریں گے وہ اس سے زیادہ, اس سے بھی ان ایمپلائمنٹ پہ کافی زیادہ اپرچونٹیز لوگوں کو ملیں گی. لیکن انفارچونیٹلی پرائیویٹ سیکٹر کی بات یہ ہے وہ زیادہ کس چیز پہ کوشش کرتے ہیں کہ میری مین پاور کم ہو, مور ڈیپینڈنٹ آن ٹیکنالوجی اینڈ لیبر لیس. تو اس طریقے سے پرائیویٹ سیکٹر میں جیسے پہلے ٹیکسٹائل انڈسٹری تھی, یہ بڑی کیپٹل انٹینسو انڈسٹری تھی, اور سیکنڈلی لیبر انٹینسو تھی. تو آج وہ جو ہے وہ منیمم لیبر رکھنا چاہتے ہیں. تو یہ اس لیے پھر چیلنج اور بھی بڑا ہو جاتا ہے. اور تھرڈ جو ہے ہمیں بھی انٹرپرینیورس تیار کرنے ہیں. بالکل ٹھیک ہے نا. تو اگر میں نے خود کے لیے ہی کام کرنا ہے تو میں اپنے آپ کے لیے ایک
जॉब ढूंढूंगा। बट अगर गवर्नमेंट की पॉलिसीज में एंटरप्रेन्योर्स को तैयार करेंगे तो मैं अपने साथ 10 लोगों को और तैयार करूंगा या 5 लोगों को, तो आई विल बी ए जॉब प्रोवाइडर, नॉट अ जॉब सीकर। तो ये जो पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए गवर्नमेंट की हमेशा ये कोशिश रहती है। और इसमें जो आपने सुना होगा एक मुद्रा योजना, बड़ी एक कॉमन, बड़ा नाम भी उसका आता है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। तो उसमें 10 लाख तक लोन जो है वो बैंक्स देते हैं। बट उसका सबसे बड़ी बात यह है कि वो उसको बोलते हैं कोलेटरल फ्री। नेचुरली दूसरा सवाल मैं जो बताना आपको भूल गया, जरूरी था ये बताना कि कोई भी आदमी जब बैंक पे लोन लेने के लिए आता है तो नेचुरली उसकी पास हिस्ट्री देखी जाती है, उसका एक्सपीरियंस देखा जाता है, उसके पास खुद कितना कैपिटल है, रसूख कितना है, तो ये सब चीजें जो हैं वो उसका एक हिस्सा होती हैं। तो नए एंटरप्रेन्योर के लिए ये बहुत मुश्किल है, बहुत कम चीजें होती हैं, उसके पास स्किल्स की भी अभी एक्सपीरियंस नहीं है। तो अब गवर्नमेंट ने बोला अब इन चीजों को कवर करने के लिए, मिटिगेट करने के लिए बैंक्स कभी कभी कोलेटर्स मांगते हैं। तो रिजर्व बैंक ने बोला 10 लाख तक आप कुछ भी नहीं लेंगे, ना ही आप कोलेटर लेंगे, ना ही किसी की गारंटी लेंगे। और एक गारंटी स्कीम होती है CGTMSE जिसको बोलते हैं। जी बिल्कुल सही। जी शर्मा जी, चूंकि ये जो आप बात कर रहे हैं हम अंदाजा लगा पा रहे हैं कि आगे बहुत कुछ हमें सीखने को मिलेगा, तो नाजरीन को हम थोड़ा सा वक्त देंगे क्योंकि सुबह का वक्त है, बहुत से हमारे दोस्त जो है अभी सो ही रहे होंगे, तो जरा आप उन्हें जाके जगाएं। तब तक आप ये वक्फा भी देख लें साथ में, और वक्फे के उस पार जो है हम आज के मेहमान से मजीद बातचीत करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिएगा। गटि मंज जन यी जुन गाश, अस रूजिन पगहच आश, अस रिश्तन बरहव गोड, अस पखन कड़हव वाश। सेमटेक्स सीमेंट्स, रिश्तन हिंज मजबूत इमारत। एंडोस्लाइड, जी हाँ, गारंटी के साथ चलने वाला आजमूदा पायदार, पिछले कई सालों से वादी में बिजली की कमी को दूर करने वाली एंडोस्लाइड सोलर LED होम लाइटिंग, सोलर LED बल्ब, LED टॉर्चेस और सोलर लैंटर्न। एंडोस्लाइड लाइए, अंधेरा भगाइए। ऑथराइज स्टॉकिस्ट स्टार वैली सोलर, करुणनगर, श्रीनगर, सेल नंबर 7006694126। इसके अलावा एंडोस्लाइड प्रोडक्ट जम्मू कश्मीर व लद्दाख में हर जगह दस्तयाब है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे आदिल ने ये नया घर बनाने के लिए कौन सा वक्त चुना है? इतनी सर्दी में तो सीमेंट सेट ही नहीं होगा। मैं तो अपने बाबा के नक्श कदम पे चल रहा हूँ, गलत कैसे हो सकता हूँ? हमने अपना ये पुराना घर भी सर्दियों में ही बनवाया था, दिल से, और खाइबर OPC सीमेंट से। बस एक ही सीमेंट है जो सर्दियों में भी मजबूत पकड़ देती है। OPC ग्रेड 53 वाला खाइबर सीमेंट, घर हो या डैम, बिल्डिंग या दुकान, सर्दियों में भी अपने सपने बनाओ दिल से। खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जेन के देख रहे हैं आप, और आज हमारे प्रोग्राम में बहुत अहम मौजू पे गुफ्तगू हो रही कि ये जो एम्प्लॉयमेंट का पैराडाइम अब पूरा चेंज हो गया है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ लोगों को, हमारे नौजवानों को कैसे रागिब किया जाए, कैसे उनकी हैंड होल्डिंग की जाए, क्योंकि पहले तो खैर तजुर्बा भी बहुत कम होता है लोगों के पास, कैसे वो अपना बिजनेस एस्टैब्लिश, अपने वेंचर्स एस्टैब्लिश कर सकते हैं और उसके साथ 10 और लोगों को जोड़ सकते हैं। तो इन्हीं मौज़ूआत पे बात करने के लिए हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ फरमा है निशिकांत शर्मा जी, डिप्टी जनरल मैनेजर JNK बैंक। निशिकांत जी, आप बात कर रहे थे जो ये फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर्स आते हैं आपके पास, जिनके पास कोई प्रीवियस हिस्ट्री नहीं होती, कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं होता और तजुर्बा भी उतना नहीं होता, तो इनके लिए फिर बैंकिंग सेक्टर में किस तरह के प्रोविजंस हैं? देखिए, बैंकिंग में प्रोविजंस तो हमेशा रहते ही रहते हैं। ये तो कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हमारा भी 2 ही चीज़ें काम है, या तो डिपॉजिट्स लेने और उनको लोगों को लोन देना, लैंड करना। जी, ठीक है ना। तो नेचुरली अगर मेरे पास पैसे हैं तो मुझे लैंड ही आगे करने हैं। तो लैंड करने के लिए जो आपने बातें बताई, अब इन चीज़ों को ओवरकम करने के लिए गवर्नमेंट्स की कुछ स्कीम्स आती हैं, तो उनके जरिए भी हम लैंडिंग करते हैं। तो कमर्शियल लैंडिंग तो एक अलग से चल रही है, ये
ہم اس کو اسپانسرڈ اسکیمز بولتے ہیں. جی گورنمنٹ اسپانسرڈ اسکیمز کے انڈر ہم لینڈ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. ابھی جیسے میں آپ کے ساتھ مدرا کی بات کر رہا تھا، اسی طرح پردھان منتری امپلائمنٹ جنریشن اسکیم PMEGP بہت ایک اچھی اسکیم ہے. ٹھیک ہے. تو اگر ہم اس اسکیم میں دیکھیں تو یہ دونوں رورل اور اربن ایریاز کے لیے کوئی بھی اپنا یونٹ لگا سکتا ہے. اس میں 2 کیٹیگریز ہوتی ہیں جس کو ہم بولتے ہیں MSME، مائکرو اینڈ اسمال انٹرپرائز. ٹھیک ہے. اور دوسرا سروس سیکٹر، جیسے رننگ شاپ ہے، یہ سروسز پرووائڈ کرتے ہیں. تو جو MSC ہے اس کے لیے 50 لاکھ اور دوسرے کے لیے 18 لاکھ. تو یہ اپنے آپ میں ہی خود بتاتا ہے کہ ہم کس طرف امپلائمنٹ کون پرووائڈ کرے گا. MSC ہی کرتا ہے. MSC کی اگر میں بات کروں، یہ آرگنائزڈ میں بھی ہے اور ان آرگنائزڈ. تو انڈیا میں میکسیمم ان آرگنائز سیکٹر میں ہے، چھوٹے چھوٹے گاؤں میں، دیہاتوں میں، ٹاؤنز میں، سٹیز میں بھی تو یہ لوگ کام کرتے رہے. تو ان کے لیے پھر سبسڈی کا کمپوننٹ ہے. تو مارجن کنٹریبیوشن جو آپ بات کر رہے تھے کہ میں نے اگر کام کرنا ہے تو پہلے میں تو اپنا بھی کچھ لگاؤں گا. یہاں پر مارجن کنٹریبیوشن جنرل کیٹیگری کے لیے صرف 10% ہے. اور رولر میں اگر کوئی کام کرتا ہے تو اس کو 15% سبسڈی ہے، 25%، اور اربن میں 15%. اور اگر جیسے SC ST OBCs، ہینڈی کیپڈ، ادر کیٹیگریز کے جو لوگ ہیں ان کے لیے 5%. تو مطلب آپ نے اپنی کیپٹل کتنا لانا ہے؟ صرف 5%. اور سبسڈی اربن میں 25%، رولر میں 35%. تو یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں. اور باقی جو پروجیکٹ کاسٹ بچتی ہے وہ بینک فائنینس کرتا ہے. تو بینک کو بھی ایک لگ جاتا ہے کہ اگر 40% آ رہا ہے تو 60% میں وائبلٹی یونٹ کی بڑی آرام سے بن سکتی ہے. اور گورنمنٹ کی سپورٹ بھی ہے. تو جب گورنمنٹ کی سپورٹ ہے تو نیچرلی یونٹ وائبلٹی بڑھ جاتے ہیں. بہت خوب. جی آپ پلیز کنٹینیو کریں. تو میں یہی، تو اس کے ساتھ اگر ہم یہ چیز دیکھیں تو دونوں ہی طرف سے جو انٹرپرینرز ہیں اس کو بھی یہ کانفیڈنس ملتا ہے اور اس کو ٹریننگز دی جاتی ہیں ٹریننگ انسٹیٹیوٹس کے تھرو، سو دیٹ جو آپ بات کر رہے تھے ایکسپیرینس نہیں ہے تو اسی ایکسپیرینس کو اوور کم کرنے کے لیے، اس کو دور کرنے کے لیے تو وہ ٹرینڈ انسٹیٹیوٹس ہیں ہمارے، جیسے JKEDI ہے اور ہمارا RCT ہے. تو یہ ٹریننگز دیتے ہیں اور باقاعدہ سرٹیفکیشنز کرتے ہیں. تو ان سرٹیفکیشن کے بیسس پہ پھر ہم ان کو مدد ملتی ہوگی. یہ بہت ضروری ہے کیونکہ میں نے، ناظمہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا، جب یہ انٹرپرینورشپ ٹرم کوائن ہوئی تو بڑا جوش و خروش سے جو ہے نوجوان اس میں آئے. انہوں نے کہا کہ ہم بھی اپنے یونٹس کھڑا کریں گے، ہم بھی اپنے وینچرز جو ہیں سٹارٹ کریں گے. لیکن پھر دیکھنا ہوتا ہے سسٹیننس. آپ کو صرف ایک وینچر اسٹیبلش نہیں کرنا ہوتا، اس کو چلانا بھی ہوتا ہے اور دن بدن گرو بھی کرنا ہوتا ہے. اس میں کام آتی ہے پھر بزنس اسٹریٹجی، مطلب نیکسٹ 3-4 سال کے لیے آپ کا ویژن کیا ہے، اس کو کیسے آپ امپلیمنٹ کریں گے. تو یہ جو بزنس گائیڈنس ہے اسٹریٹجی بنانے کے لیے، اس میں بھی کیا بینک ان کی مدد کرتی ہے؟ نیچرلی میں نے جب بتایا آپ کو، جو انسٹیٹیوٹس ہیں جیسے RCTs ہیں یہ بینکس ہی چلاتے ہیں. اچھا. تو ان میں ایک تو ہارڈ سکلز ہوتی ہیں. ہارڈ سکلز آپ جانتے ہیں، کارپینٹر ہے، ٹیلر ہے، اس کو جو کام ہے اس کام میں اس کو آگے لے کے جانا کیسے، ٹھیک ہے نا. تو گھر سے وہ بنا رہا ہے یا نیا بھی سیکھ رہا ہے تو اس کی ہارڈ سکل ہے. اس کے ساتھ ساتھ اس کو سافٹ سکلز بھی، کمیونیکیشن سکلز، ٹھیک ہے، اپنے پروڈکٹ کو کیسے بیچنا ہے، مارکیٹ کرنا ہے، مارکیٹنگ. تو یہ چیزیں بھی ساتھ ساتھ بتائی. تو ان دونوں سکلز کے ساتھ وہ جیسے وہ گرو کرتا ہے تو اس کی نیڈ بھی گرو کرتی ہے. اس کی نیڈ، اس کی پاسٹ پرفارمنس دیکھ کے ہم خود بڑھا دیتے ہیں. تو بینکس جو ہے وہ، ان ادر ورڈز میں کہوں گا، دے آر پارٹنرز ان دیئر گروتھ. تو ہم ان کے پارٹنرز ہیں. اور ان کا بزنس بھی گرو کرتا ہے، انڈیویجولی بھی گرو کرتا ہے. تو اس سے بینک بھی گرو کرتا ہے. وی بیکم پارٹنرز رادر دین لینڈرز. اور سر آج کل یہ بھی ہے نا کہ آج ہم نے دیکھا ہے زیادہ تر چیزیں جو ہے آن لائن ہی ہم ٹرانزیکشنز کرتے ہیں. ای کامرس کا زمانہ ہے، انٹرنیٹ بینکنگ کا زمانہ ہے. تو اس میں پھر بہت چیزیں آتی ہے، فشنگ وغیرہ کو خیر وہ تو الگ چیز ہے، لٹریسی ہونا بہت ضروری ہے. لیکن اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں پھر اپنے وہ ریکارڈز مینٹین کرنا، بکس مینٹین کرنا، فائنانشیل اکاؤنٹنگ وغیرہ، وہ سارا کچھ بھی آپ اس کی ٹریننگ بھی فراہم کرتے ہیں. اچھا، اس سے پہلے کہ ہم اس طرف آئے، چونکہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے کشمیر کو بہت چیزوں سے نوازا ہے، ہم لوگوں کا جو یہاں پہ
नेचुरल रिसोर्स बेस है बहुत बेहतरीन है, हमारे यहाँ पे एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशंस बहुत बेहतरीन है, सूटेबल है, तो इस हवाले से भी बहुत सी स्कीम्स है, वहाँ भी आएंगे। हम अपने हैंडीक्राफ्ट्स की भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले चूंकि हमने जो भी बात की ये उन हजरात के लिए जिनके पास, जिन्होंने पढ़ा लिखा है, बहुत से ऐसे हजरात हैं जो पढ़े लिखे नहीं है, जैसे हम स्ट्रीट वेंडर्स की बात करें, आपने उनको भी नहीं छोड़ा है, तो उनका हमें बताइए कि उनके लिए क्या है, क्योंकि वो तो उनके तस्वुर में भी नहीं होगा कि हमने भी, मतलब गवर्नमेंट ने हमें भी कंसिडर किया है, वो हमें समझाइएगा और साथ में ये भी समझाइएगा कि अगर आप उन्हें कंसिडर करते हैं, उन्हें लोन्स वगैरह फराहम करते हैं, उनका जो फाइनेंसिंग पैटर्न है वो किस किस्म का है? देखिए, स्ट्रीट वेंडर्स की जो आपने बात कही वो है प्रधानमंत्री स्वनिधि स्कीम। तो एक तो आजकल अच्छी बात ये होगी कि कोई भी जो लोन आपने अप्लाई करना है पोर्टल के थ्रू अप्लाई करना है जी। तो एक तो आप जब बैठे किसी की हेल्प लेके कभी भी कर सकते हैं, उसके लिए हमारे भी सेंटर्स होते हैं, तो पोर्टल के थ्रू करते हैं, और गवर्नमेंट एजेंसीज भी उसमें जो फैसिलिटेट करती हैं। ठीक है, तो पीएम स्वनिधि में जितने भी स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनको लोन 10,000 तक पहला लोन मिलता है। अच्छा, ठीक है, तो जैसे ही वो रिपे करते हैं, टाइमली रिपे करते हैं, ठीक टाइम पे पे करते हैं, तो वो सेकंड लोन के लिए एलिजिबल हो जाते हैं जी। वो है 20,000। ठीक, 20,000 वो पे करते हैं टाइमली अपना, क्योंकि बिजनेस हमने 10 से डबल कर दिया और उसने भी उसको पूरे अच्छे तरीके से अपना लोन को रिपे किया, तो हम उसका रीपेमेंट ट्रैक देखते हैं। तो अगर 20,000 रिपे हो गया तो थर्ड ट्रांच के लिए एलिजिबल हो जाता है, वो 50,000 है। तो यानी कि उसके बिजनेस की ग्रोथ के लिए हम हमेशा उसके साथ खड़े हैं। बिल्कुल सही बात है। तो बस उसको अपने अकाउंट को ठीक रखना है, इसमें कोई अकाउंटिंग की जरूरत नहीं है, उसको सिर्फ अपनी रीपेमेंट। बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होगी उनकी, एलिजिबिलिटी किस चीज पे आप तयन करते हैं उसका? उसमें कोई नहीं, वो स्ट्रीट वेंडर होता है जो लोकल हमारी बॉडीज हैं, ठीक है, म्युनिसिपैलिटीज, जी जी, ठीक है, और नोटिफाइड इरेक्टमेंट, वहाँ वो रजिस्टर्ड होना चाहिए। बिल्कुल, दैट्स ऑल। अच्छा सर, अब इसमें जब आप किसी को लोन देते हैं, कुछ पैसा देते हैं, कैपिटल देते हैं ताकि वो कुछ इन्वेस्ट कर सके, कहीं कुछ वेंचर अपना एस्टैब्लिश कर सके, तो इसमें आप भी अपनी सिक्योरिटी देखते हैं कि ये पैसा वापस कैसे आएगा। जाहिर सी बात है जब आप पैसा दे रहे हैं तो वापस भी आना चाहिए। चूंकि अब बैंक में काफ़ी सहूलत है, अब जिसके पास कुछ ऐसा है नहीं मॉर्टगेज रखने के लिए, उसके लिए एक स्कीम है जिसको क्रेडिट गारंटी इंश्योरेंस फंड का नाम दिया है आपने, उसके बारे में ज़रा हमें बताइए। हाँ, बहुत अच्छी बात आपने बोली, क्योंकि आज की डेट में हर एक के पास कोलेटरल अवेलेबल नहीं है। तो इसमें मैं दो बातें कहूँगा। कोई भी आपने अगर वेंचर लगाना है तो सबसे पहले आपका उसमें पैशन होना चाहिए। मतलब जो हम देखते हैं, एक वेंचर अगर ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड है तो सब उसकी तरफ ही भागते हैं। रेस्टोरेंट चल पड़ा तो सब रेस्टोरेंट ही खोलने लगेंगे। तो पहले तो देखना चाहिए मेरा पैशन क्या है। उस पैशन को पूरा करने के लिए एक उसके पास भी एक प्लान और स्ट्रेटजी होनी चाहिए, माइंड क्लियर होना चाहिए मुझे क्या करना है। तो उसके लिए जब वो लोन लेने के लिए आता है तो हमारे पास जो आपने बोला CGT MSC, ठीक है ना, तो ये एक फंड है जिसको वो प्रीमियम पे करता है। अच्छा। तो पहले ये 2 करोड़ तक था, अब ये 5 करोड़ तक कर दिया है। अच्छा। तो 5 करोड़ तक लोन आप इस फंड के थ्रू ले सकते हैं। तो ये आपने ईयरली एक प्रीमियम पे करना होता है, जो किसको जाता है, ट्रस्ट को जाता है, जो गारंटी स्कीम ट्रस्ट। ये प्रीमियम पे करने में अगर उसकी मतलब वैसी माली हैसियत नहीं हो तो कि इसमें गवर्नमेंट प्रोविजंस कुछ नहीं है। देखिए अब इसका है 0.37% टू 1.2 और 1.5, इतना ही है ये साल का पूरा है। तो वो प्रोजेक्ट का भी पार्ट हम बना देते हैं, ठीक है। तो ऐसा वो कुछ नहीं है। तो इतने बड़े प्रोजेक्ट में वो नेचुरली, और इसमें मैं एक बात और ऐड करूंगा, आजकल एक हाइब्रिड मॉडल चला है। मान लीजिए मेरा, अब मैंने 5 करोड़ तक बताया, मेरा प्रोजेक्ट 8 करोड़ में है, वाइबल बैठता है, 8 करोड़ का प्रोजेक्ट लगाना चाहता हूँ या 10 करोड़ का लगाना चाहता हूँ, तो मेरे पास एक मॉर्टगेज है भी, पर उसकी इतनी वैल्यू नहीं है। उसकी वैल्यू है 2 या 3 करोड़ रुपया। तो मैं क्या करूंगा, 3 करोड़ के लिए मॉर्टगेज कर दूंगा, 5 करोड़ के लिए क्रेडिट गारंटी कवर ले लेता हूँ। तो उससे मेरा प्रोजेक्ट भी हिट नहीं होता, मुझे पूरा फाइनेंस भी मिलता है, अंडर फाइनेंस नहीं मैं होता, और दूसरी बैंक भी अपने आप को सिक्योर फील करता है। तो ये जो है, इससे काफी रेवोल्यूशन आया है, लोगों को लोन लेने में काफी सहूलियत हुई है।
بالکل ٹھیک. چونکہ ہم لوگوں کو خود مختار بنانے کی کوشش میں ہیں. اب ہم اگر اپنی تاریخ کی بات کریں تو یہاں پہ ہم نے پہلے سے دیکھا ہے کہ دستکاری میں بہت سے حضرات، ہینڈی کرافٹ سے بہت سے لوگ جو ہے اس کے ساتھ منسلک تھے. پھر بیچ میں ایسا لگا کہ کہیں نہ کہیں ذرا زوال پذیر ہے، کیونکہ لوگوں کا کہنا تھا کہ اتنا پروفٹ نہیں مل رہا، مالی حالات خراب ہے. تو اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ایک ریوائول آیا اس میں. الحمدللہ ریسنٹلی پدم شری بھی ہمیں ملا، جو کشمیر کے لیے فخر کی بات ہے. تو ہم یہ جاننا چاہیں گے آپ سے کہ ان کے لیے، حالانکہ ماضی میں بھی ہم نے بہت سی اسکیمز دیکھی، دستکار وغیرہ، کارخاندار اسکیم، اس وقت پہ ان کے لیے کیا ہو رہا ہے کہ وہ استفادہ لیں تاکہ اسے بوسٹ ملے عام آرٹیزن کے لیے. عام ہمارے بینک نے تو ویسے ہی کچھ اسکیمز بنائی ہیں جو پروڈکٹ اسپیسیفک ہیں. جی ٹھیک ہے نا. تو وہ جو اسکیمز ہیں اس کے تھرو اور جنرل اسکیم کے تھرو، کسی بھی اسکیم کے تھرو بھی وہ لون لے سکتے ہیں. کوئی وہاں پر بار نہیں ہے. اور ابھی وہ دیکھیے آرٹیسنس جو ہیں، جو آپ ہینڈی کرافٹس کی بات کر رہے ہیں، میسنز ہیں، کارپینٹرز ہیں، گولڈ سمتھ ہیں، کوبلرز ہیں، ان سب کے لیے پی ایم وشوکرما اسکیم جو ایک نئی لانچ ہوئی ہے. جتنے بھی یہ آپ کے آرٹیسنز اینڈ ہینڈی کرافٹس میں جو ڈیل کرتے ہیں، یہ سب رجسٹر ہو رہے ہیں. تو ان کو ایک ٹریننگ دی جا رہی ہے پی ایم وشوکرما کے انڈر. اور اچھی بات یہ ہے کہ ٹریننگ کے دوران ان کو اسٹیفن ملتا ہے. کیونکہ وہ اگر آپ اپنا دن جو ہے کسی جگہ سے آپ ٹریننگ سینٹر آ رے ہیں مسافت کرتے ہیں تو کچھ کام کر کے ہی اپنا کماتے ہیں. تو ان کو جو وہاں پر نہیں لاس ہو رہا ہے تو اس کے لیے ان کو 500 روپیز پر ڈے ملتا ہے. سکسیسفل ٹریننگ کرنے کے بعد ان کو ایک تو وہاں پر جو چینجز ہیں، آج کل جو نئی ٹیکنالوجی ہے، نئی ٹیکنیکس ہیں، وہاں سکھایا جاتا ہے. اس کے بعد 15,000 روپے کے آپ کو ٹول کٹس ملتے ہیں تاکہ آپ ان ٹول کٹس کو یوز کر سکیں، اپنے کام کو اور اچھا نکھار سکیں، سنوار سکیں. اس میں اور بات کریں گے اس پہ، یہ جو وشوکرما اسکیم ہے. اور ایک اور استفسار میرا ہوگا اس وقفے کے بعد، ہمیں ایک کمرشل کے لیے رکنا ہے. ناظرین محترم پہلے رکتے ہیں اس کمرشل کے لیے، اس کے بعد مہمان سے جو ہے بات چیت جاری رہے گی. آپ کہیں نہیں جائیے گا، دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ جے اینڈ کے. کشمیر ایک نام، ایک احساس، جس کی پہچان دکھتی ہے پشمینہ کے دھاگوں کی باریکی میں، مہمان نوازی کے ذائقے میں، موسیقی کی کشش میں، اور ہر گھر کی ہر دیوار میں، جو بنے ہیں خیبر سیمنٹ سے اور کشمیر کے ہر ذرے کی طرح دل سے. خیبر سیمنٹ، دل سے بناؤ. اینڈس لائٹ، جی ہاں، گارنٹی کے ساتھ چلنے والا، آزمودہ، پائیدار، پچھلے کئی سالوں سے وادی میں بجلی کی کمی کو دور کرنے والی اینڈس لائٹ سولر ایل ای ڈی ہوم لائٹنگ، سولر ایل ای ڈی بلبس، ایل ای ڈی ٹارچز اور سولر لینٹرن. اینڈس لائٹ لائیے، اندھیرا بگائیے. آتھورائز اسٹاکسٹ، اسٹار ویلی سولر، کرو نگر، سری نگر. سیل نمبر 7006694126. اس کے علاوہ اینڈس لائٹ پروڈکٹ جموں کشمیر و لداخ میں ہر جگہ دستیاب ہے. جی خواتین و حضرات، آپ کا پھر ایک مرتبہ استقبال کرتے ہیں آپ کے پسندیدہ بریک فاسٹ شو گڈ مارننگ جے اینڈ کے میں. یاد دہانی کے لیے بتاتے چلے آپ کو کہ دو میزبان ہیں. میں ناظمہ امارسا میرے ساتھ ہے اور پروگرام کی زینت بڑھا رہے ہیں ہمارے ساتھ نشیکانت شرما جی، ڈی جی ایم ہے جموں کشمیر کے، ایک لیڈ بینک کے. ان سے ہم بات چیت کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. آپ سے جاننا چاہیں گے شرما جی، چونکہ ہم نے آرٹیزنس کی بات کی، اسٹریٹ وینڈرز کی بھی بات کی. اچھا، ہمارا ایک چونکہ ماشاء اللہ ابھی پاپولیشن ایکسپلوژن ہو چکا ہے، ہم سر فہرست ہے ابھی پاپولیشن میں، تو اس کے ساتھ ساتھ پھر معاملات بھی بڑھتے جا رہے ہیں. جیسے خدا نخواستہ جب پاپولیشن زیادہ ہے، بیماریوں میں بھی ہے ہم اول نمبر پہ ابھی. تو اس حوالے سے ہم ذرا جاننا چاہیں گے کہ پھر آپ کو ویسی ہی چیزیں کرنی پڑتی ہے جو کہ آپ ان کی جو ریکوائرمنٹس ہے، ڈیمانڈس ہے، وہ آپ فلفل کر پائے. یہاں پہ ہم آپ سے جاننا چاہیں گے کہ بہت سے ایسے حضرات ہیں جو پڑھے لکھے ہیں، پروفیشنل کورسز انہوں نے لیے ہوئے ہیں، ٹیکنیشینز ہیں. چونکہ جیسے ابھی ہم فرما رہے تھے عمار صاحب کے آج کل جیسے موبائل ریپیئرنگ کا شاپ ہم نے کھول دیا تو سارے اسی میں چلے گئے. تو ویسے ہم لوگوں کے یہاں پہ ہم نے ایسے ہی کورسز بہت سارے کر لیے ہیں دیکھا دیکھی کے عالم میں. اب ایسا معاملہ ہے کہ وہ بھی بے روزگار ہے، اب کرنا چاہتے ہیں واپس سے کچھ سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں، اپنی لیب سیٹ اپ کرنا چاہتے ہیں. ان کے لیے کیا کچھ پروویژنز؟ پروفیشنلز کے لیے اگر میں جموں کشمیر بینک کی بات کروں تو ہماری ایک ہیلتھ پلس اسکیم ہے. ہیلتھ پلس تو نام ہی اسی لیے ہم نے دیا اس کو ہیلتھ پلس.
تو یہ ڈیڈیکیٹڈ اسکیم ہے ان پروفیشنلز کے لیے جو اپنی خود سے انٹرپرائز سیٹ کرنا چاہتے ہیں. تو اس میں ڈینٹل کو اپنے بنانا چاہتا ہے اور پیتھولوجی لیب اور کوئی بھی, تو اس میں ایک تو 2 کروڑ تک جو ہمارا لون ہے, جو اپنے آپ سے ابھی بات کی تھی CGT-MSC کور کے تھرو یا کولیٹرل. دیکھیے پریمیم کی آپ نے بات کی, کوئی نہیں دے سکا یا کوئی دینا نہیں چاہتا پریمیم, تو وہ اس کی مرضی ہے. جی دونوں طرف سے کسی بھی لون میں طریقے سے لے سکتا ہے, یا تو کولیٹرل دے کے یا پھر کریڈٹ گارنٹی اسکیم ہے. ٹھیک ہے. اور 10 کروڑ تک وہ اپنا کوئی بھی یونٹ اسٹیبلش کرنا چاہتا ہے. ٹھیک ہے. اسمال نرسنگ ہوم ہو گیا, کوئی لیب, کوئی کچھ, تو ہی کین ڈو اٹ. تو ہماری ہیلتھ پلس اسکیم کے انڈر اس کو لون اویلیبل ہے. اور یہ ہم نے ڈیڈیکیٹڈلی ہیلتھ پلس اسکیم کو ہی رکھا ہوا ہے اس کے لیے, سو دیٹ ان کو بھی پرابلم نہ ہو. اور یہ اسکیمز کا نام میں یہ بھی بتاؤں گا اس لیے دیے جاتے ہیں تاکہ ہمیں بھی اور ان کو بھی سہولیت ہو کہ ہمیں بینک کو کیا کیا دینا ہے, اور بینک کو بھی پتا ہو کہ اس اسکیم کے انڈر مجھے کیا کیا پیپرز لینے ہیں. ادروائز آپ بولیں گے دینا تو لون ہی ہے, تو کیا فرق پڑے گا, اس کا نام کیوں الگ دیا جاتا ہے. تو اس کے لیے جو ریکوائرمنٹس ہیں لوگوں کی, تو وہ اسپیسیفک ہو جاتی ہیں, جرنل نہیں رہتی ہیں. تو یہ جیسے اس نے کورس کیا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. ڈینٹل ہے تو اس کے پاس ڈگری ہونی چاہیے. تو یہ چیزیں اس لیے ہم ان کو ایک الگ اسکیم میں رکھا ہوا ہے. جی اچھا, ایک نجی سوال ہے میرا آن اے لائٹر نوٹ. بینکنگ سیکٹر کا جب ہم ذکر کرتے ہیں تو آج جو بینکس کی ریپوٹیشن ہے ماشاءاللہ, یہ چیز بطور کمپلیمنٹ آپ لیجئے گا کہ اگر مجھے پیسے کی ضرورت ہے تو میں اپنے رشتہ دار سے نہیں مانگوں گا, بینک کے پاس جاؤں گا. مجھے زیادہ اعتماد اب بینک پہ ہی ہے, کیونکہ وہ بار بار پھر ستائے گا, بھائی آپ نے واپس پیسے نہیں دیے, یا پھر کسی اور کو بولے گا کہ اس نے میرے سے ادھار لیا. لیکن اس میں ایک اور نقطہ یہ ہے کہ جب ہمیں بزرگ اپنے کہا کرتے تھے کہ جتنی چادر ہے اتنے ہی پاؤں پھیلاؤ, لیکن آپ لوگوں نے اب اتنے لون سکیمز دے دی ہیں, اتنے لونز ہم لوگوں کو دے دیے ہیں کہ اگر میرے پاس گاڑی خریدنے کی وہ معاشی حالت نہیں بھی ہے, لیکن آپ کے لون کے ذریعے سے میں خرید لیتا ہوں, اور میں بھی ایک وہ سوشل ایسٹیمیشن اس سے فیچ کرتا ہوں. تو یہ جو چیز ہے بظاہر جو ہمیں بہت اچھی لگتی ہے کہ بھائی آپ نے ایک کوالٹی آف لائف کو ذرا ایلیویٹ کر دیا, لیکن ہمارے اکنامکس کے لیے, ہمارے اقتصادیات کے لیے یہ چیز ان اے لانگر ٹرم کیسی ہے؟ دیکھیے اب آپ نے بہت ہی نجی سوال پوچھا ہے, تو میں اس کو 2 طریقے سے جواب دیتا ہوں. ایک تو یہ کہتا ہوں کہ اگر ہم نے اپنی لائف کو اپ گریڈ کرنا ہے, ٹھیک ہے, تو کہتے ہیں نا سپنے ہمیشہ بڑے ہونے چاہیے. تو بڑے سپنے کے لیے پھر یہ چھوٹی باتیں کو تھوڑا بھولنا بھی پڑے گا. ٹھیک ہے, نظر انداز کرنا پڑے گا ہمیں, ان کو ایک پیچھے رکھنا پڑے گا. تو جب آپ کے سپنے بڑے ہیں, ٹھیک ہے, پھر وہ کہتے ہیں نا, جب آپ نے ابھی کار کی بات کی تو سپنے بڑے ہوتے ہیں, کہتے ہیں نہیں مجھے اب آلٹو نہیں لینی ہے, بڑی گاڑی سیڈین یا ایس یو وی لینی ہے. جی ٹھیک ہے. تو یہ بڑے سپنے کے لیے یہی آپ کو آگے پش کرتے ہیں آگے جانے کے لیے. ٹھیک ہے. تو ایسا نہیں ہے, بینک لون ایسے نہیں دیتا ہے, کرائٹیریا دیکھ کے ہی لون دیتا ہے. آپ اس کرائٹیریا پہ فلفل کر رہے ہیں, ایلیجیبل ہیں, تبھی آپ کو لون ملتا ہے. بالکل. لیکن میرا یہ کہنے کا مطلب ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ آپ نے اور آگے جانا ہے, یہ آپ کو پش بھی کرتا ہے, اور سپورٹ ہمیشہ رہتی ہے بینک کی. بالکل, وہ ہمیشہ آپ کی سپورٹ کے لیے آتے ہیں. بالکل صحیح. جی, اور اب تو یہ مارٹگیج کا سین بھی ذرا کم ہو گیا ہے, تو یہ بہت اچھی بات ہے. پہلے بڑا پریشان ہوتے تھے انسان کیا پراپرٹی کا اگر کوئی کاغذ بند رکھے تو وہ تو دادا جی کے ابھی نام پہ ہے, تو ہم کیا کر رہے ہیں, ہے نا, وہ بڑا معاملہ رہتا تھا. اچھا, یہ ہمیں بتائیے گا کہ اس ٹائم پہ اگر ہم دیکھیں کہ موسمی حالات بھی ذرا کبھی کچھ دائیں بائیں ہو جاتے ہیں, تو ہمارے جو فارمرز ہیں یا پھر زراعت سے وابستہ ہے, کبھی کچھ ایسے حالات ہو جاتے ہیں کہ انہیں ایگریکلچرل انپوٹس کے لیے فائنانشیل کانسٹرینٹ آ جاتا ہے, تو وہ آپ سے مدد مانگتے ہیں اس ٹائم پہ بینک سے. اس کے بعد اگر موسمی حالات ان کے فیور میں نہ رہے, واپس کرنا ہے بینک کو, اس صورت میں ان کا کیا معاملہ رہتا ہے؟ دیکھیے ریزرو بینک آف انڈیا جب بھی کوئی ایسی کیلمٹی آتی ہے, جیسے 14 میں سیلاب آئی تھی, سیلاب آیا تھا, اچھی طرح آپ کو یاد ہوگا, تو پھر ایک اسپیشل اسکیم نکالتی ہے. ٹھیک ہے. اس اسپیشل اسکیم میں ہم اپنے لون جتنے بھی ہمارے لونز ہیں ان کو ہم یا تو اسکیم کے انڈر ان کو ایکسٹینڈ کر دیتے ہیں, کچھ ایڈیشنل ان کو فائنانس چاہیے جیسے ہم نے دیا ہے تو وہ بھی دیتے ہیں,
تو ہر طریقے سے مدد دی جاتی ہے انڈر ریہیبلیٹیشن اسکیم. تو ہم اس کو ایک دوبارہ سے ریہیبلیٹیٹ ہو جائیں. ٹھیک ہے. اور دوسری بات جو آپ نے کسانوں کے لیے خاص بات کہی ہے, ٹھیک ہے, کبھی کوئی نیچرل کیلمٹی ہو جاتی ہے, کبھی کبھی جیسے اولے آ جاتے ہیں یا کچھ ہے, تو اس میں کیا ہوتا ہے ان کو انشورنس کلیم بھی ملتا ہے. ٹھیک ہے. تو ون ٹائم یہ ہو گیا. اگر لارجر اسکیل پہ ہے جیسے فلڈ آیا تھا تو وہ ریہیبلیٹیشن اسکیمس وہ RBI سے اپروو کرتی ہے اور وہ سبھی بینکس اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں. سب بینک میں ایک ساتھ ہی اس طرح کے پروویژنس ہوتے ہیں. جی اس طرح کی پروویژنس ہوتی ہیں. خیر, ہم نے اسکیمز کی بات تو کر لی, اور جیسا کہ آپ نے کہا کہ مختلف تجربہ آپ کا ہوا کہ 2014 میں کوئی کلیمٹی آ گئی تو اس میں بھی بینکنگ سیکٹر کا ایک رول رہا. اس کے بعد جو ریہیبلیٹیشن پروسیس ہوتا ہے, باز آباد کاری کا پروسیس ہوتا ہے. تو پوری دنیا میں جو یہ بینکنگ سیکٹر کا دائرہ کار ہے, اس میں ایک ٹرم ہے سوشل بینکنگ. یعنی آپ جس سماج میں آپریٹ کر رہے ہیں, آپ کا ادارہ جس سماج میں ہے, اس کے جو مختلف مسئلے مسائل ہیں آپ دیکھ رہے ہیں, کیا لوگوں کی ریکوائرمنٹ, جیسے ناظمہ نے بھی کہا کہ جس طرح کے معاملات ہوتے ہیں اسی طرح سے آپ پھر پالیسی بھی اپنی فریم کرتے ہیں. یہ جو ایک سوسائٹل کنیکٹ ہے, یہ جو ایک سوسائٹل اورینٹیشن ہے جو اب بینکس کا ایک لازمہ ہے, تو آپ کو کیا لگتا ہے ایک سوسائٹی کے ویلفیئر کے لیے یہ چیزیں, یہ اورینٹیشن کتنے فائدہ مند ہے؟ بینکس دو طریقے سے کام کرتے ہیں. ایک تو ہم فائنینسنگ تو کرتے ہی کرتے ہیں, اور اس میں بتا دوں جو بلو پاورٹی لائن ہے, ایک ہمارا DRI لون ہوتا ہے ہم 4% پہ دیتے ہیں. تو اگر آپ اپنا بینک میں ڈپازٹ بھی رکھتے ہیں تو وہ بھی 7% پہ 7+ ہے, آج کی ڈیٹ میں 7.5 ہے. تو وہ ایک تو یہ ہو گیا. دوسرا ہماری کچھ سوسائٹی جس میں ہم رہتے ہیں, ہماری رسپانسبلٹی ہے اس کو واپس دینے کے لیے. تو انڈر CSR کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی کے انڈر تو ہم اپنی سوسائٹی میں واپس ہم ان کو دیتے ہیں, جیسے ہاسپٹلس میں, ایمبولینسز, ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنس میں. یہ چیزیں ہم, اور جتنے ہینڈی کیپ لوگ ہیں کبھی کبھی ان کی بھی ہیلپ کرتے ہیں. تو یہ کام جو ہے ہم, کیونکہ ہم اس سوسائٹی کا پارٹ ہیں, ہمیں جو ملا ہے اس سوسائٹی سے ملا, تو واپس ان کو دینا بھی ہماری ڈیوٹی ہے. تو ہم جتنے بھی اچھے کام میں ہوتے ہیں تو اس میں پورا ساتھ اور سہیوگ دیتے ہیں. جی, آپ کی بات سے ایک شعر مجھے یاد آیا کہ کسی کو گھر سے نکلتے ہی مل گئی منزل, کوئی ہماری طرح عمر بھر سفر میں رہا. کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو در بدر بھٹکتے ہیں, کہاں ہمیں صحیح گائیڈنس ملے, کہاں ہمیں صحیح مینٹورشپ ملے. یہ جو ہمارا یوتھ ہے, جب اس کو مدد کی ضرورت ہو تو یہ کیسے بینکس کے پاس آئیں, کیسے ان سے رابطہ قائم کریں؟ بینک کے پاس وہ تو آتے ہی رہتے ہیں بینک کے پاس. تو ان کو گائیڈنس کے لیے جو گورنمنٹ کے ایجنسیز ہیں وہ بھی سپورٹ کرتی ہیں اور ہم بھی سپورٹ کرتے ہیں. تبھی آپ کو بتایا کہ جو ہماری 2 انسٹیٹیوشنز ہیں, پریمیم انسٹیٹیوشنز ہیں, JKEDI اور ہمارا RCT. تو یہ دونوں آرگنائزیشنز آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں آدمی کو اور اس کے بعد ان کو ٹریننگ دیتے ہیں. جی. تو آفٹر ٹریننگ وہ ایلیجیبل ہو جاتے ہیں لونز اپلائی کرنے کے لیے. تو جس چیز کی انہوں نے ٹریننگ لی ہے تو اس کے لیے پھر ان کا کیس بھی اسپانسر وہی بھی کرتے ہیں. تو ہماری رسپانسبلٹی بن جاتی ہے کہ ان کو ہینڈ ہولڈ کرنا, ان کا یونٹ سیٹ کروانا, تاکہ وہ خود سے آگے انٹرپرینرز بن سکیں. کیونکہ شروعات وہ اکیلے سے کرے گا تو کارواں تبھی آگے بڑھے گا جب اس کا کام بڑھے گا. تو 1 سے 5, 5 سے 10 وہ ساتھ تبھی جوڑ پائے گا جب ہم بھی اس کو سپورٹ کریں گے اور وہ اپنی سپورٹ خود کرے گا. بالکل. جب دونوں چیزیں اس کی مل جاتی ہیں تو کام آگے بڑھتا جاتا ہے. صحیح. چونکہ آپ گراس روٹ لیول پہ, مجھے لگتا ہے ہمارا صاحب شاید کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں, چونکہ آپ زمینی سطح پہ بہت کام کر رہے ہیں ہمارے پاس. بالکل. آپ گاؤں میں بھی ہم نے دیکھا کہ ہر ایک ڈسٹرکٹ میں آپ نے ایسے سینٹرز کھولے ہوئے ہیں تاکہ آپ ہر ایک تک پہنچے. ہمارے ناظرین میں بہت سے ایسے حضرات ہوں گے جو شاید اتنے پڑھے لکھے نہیں ہیں, اتنے نالجبل نہیں ہیں. ان کے لیے اگر ایک پیغام کی صورت میں آپ کی طرف سے عام فہم زبان میں کوئی پیغام جائے گا, کیا ہوگا؟ میں ان کو یہی کہوں گا کہ یہ سب سہولتیں آپ کے لیے ہیں, ہم آپ کے لیے بیٹھے ہیں. جب بھی آپ کو پریشانی ہے, کبھی ہے, تو آپ کسی بھی بینک میں, کسی بھی برانچ میں جائیے, وہ آپ کو خود سپورٹ دیں گے, ہینڈ ہولڈنگ کریں گے اور آپ کو منزل تک لے کر جائیں گے. بہت بہت شکریہ نشکانت جی. ایک بہت ہی اچھے نوٹ پہ آپ نے اپنی گفتگو کو کنکلوڈ کیا, اور ہمیں بھی یہ نہیں لگا کہ ہم کسی بینک کے ایک اعلیٰ عہدیدار سے بات کر رہے ہیں. ہمیں بالکل لگا کہ ایک دوست سے بات چیت ہو رہی ہے جو ہمیں آگاہ کر رہا ہے اور ایجوکیٹ کر رہا ہے. آپ کو بہت بہت شکریہ, آپ نے اس پروگرام کے لیے وقت نکالا. ہمیں امید ہے کہ آپ کو یہاں آ کے اچھا لگا. بہت اچھا لگا, اور بہت بہت شکریہ آپ کا مجھے
यहाँ बातचीत करने का जो आपने मौका दिया, बहुत ही थैंक यू सो मच। नाज़रीन मोहतरम, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आज हमें भी बहुत मज़ा आया। खैर गेस्ट भी अच्छे थे और नाज़िमा के साथ प्रोग्राम करने में और भी मज़ा आता है, लेकिन अब वक्त हुआ चाहता है कि हमें अपने प्रोग्राम को कंक्लूड करना है। आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, हमारी दीगर नशरियात का लुत्फ़ लीजिए, बिलखुसूस इस प्रोग्राम को प्यार और मोहब्बत से नवाजते रहिए जिसका नाम है गुड मॉर्निंग जे एंड के।